بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین کرام۔ آج کی اس دلچسپ اور سبق آموز ویڈیو میں آپ کو حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی جو کہ اپنے وقت میں بغداد کی شان ہے کے بارے میں آج آپ کو غوث الاعظم کے چند کرامات کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی بے انتہا نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ بچپن میں ایک جگہ کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر مٹی کے بت بناتے اور ان کو کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، اور وہ بیت اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے، اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ سارا دن ان بتوں کے ساتھ کھیلتے اور شام کو اللہ کے حکم سے مار کر واپس آ جاتے، اور اگلی صبح پھر اس طرح جاتے اور ان بتوں کو زندہ کرتے، ان کے ساتھ سارا دن کھیلتے اور شام کو واپس آ جاتے۔ یہ کئی عرصے تک چلتا رہا۔ ایک دن حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے جو کہ اپنے جوانی کے دور میں داخل ہونے والے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک قبرستان سے گزرے تو ایک عورت اور ایک مرد ایک بچے کی قبر پر بہت زیادہ رو رہے تھے جس کو ابھی دفنانے والے تھے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اس ہجوم کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیا ہوا، تو ان میں سے ایک نے بتایا کہ ان ماں باپ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ لاچار ماں اور باپ اس غم کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ جب یہ بات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے سنی تو آپ نے اس مردہ بچے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے مردہ، اے بچے، اس رب کے حکم سے زندہ ہو جا جو قیامت کے دن بوسیدہ ہڈیوں سے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہ بچہ زندہ ہو گیا، اور تمام لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شان دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے، اور وہ ماں باپ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا شکر ادا کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ناظرین کرام، جب اس بات کا یہ پتہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے والد کو لگا تو آپ نے ایک ڈنڈا لیا اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پیچھے پڑ گئے، کیونکہ پہلے تو بچپن میں آپ مردہ بتوں کو زندہ کرتے تھے، اب مردہ انسانوں کو زندہ کرنے لگے ہیں۔ آپ کے والد آپ کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور آپ کے آگے، اتنے میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو شیخ غوث الاعظم نے مردوں کو آواز دیتے ہوئے کہا، تمام لوگ اٹھ کر بھاگو، میرا باپ آ رہا ہے، وہ تم سب کو بہت مارے گا۔ آپ کی یہ بات سن کر تمام مردے اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کر بھاگنے لگے۔ جب یہ سارا منظر آپ کے والد نے دیکھا تو آپ نے شیخ کو آواز دیتے ہوئے کہا، اے عبدالقادر، رک جا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ رکے اور واپس اپنے باپ کے پاس آئے اور ان مردوں کو کہا کہ دوبارہ اپنی اپنی قبروں میں جا کر سو جاؤ، اور پھر آپ نے فرمایا، بابا، اگر آپ مجھے پیچھے نہ بلاتے تو یہ مردے قیامت تک اسی طرح بھاگتے رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ کی یہ شان دیکھ کر آپ کے والد بھی گھبراہٹ کا شکار ہو گئے کہ یہ میرے اللہ اور اس کے ایک بندے کے درمیان ایک عجیب و غریب محبت کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہاں آپ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور ایک 70 سالہ بوڑھے بزرگ کا دلچسپ واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے مریدوں کے ساتھ بغداد کے بازار گزر رہے تھے۔ وہاں آپ نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ کو اپنا وقت یاد آ گیا اور اپنے مریدوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ بچے بھی آپ کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ بغداد کی شان ہیں، سارے کا سارا بغداد آپ کا مرید ہے۔ ان بچوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ آج حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کو آزماتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں فیصلہ کر کے بعد ایک بچے کو کہا، جا کر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس جاؤ۔ وہ آپ کے پاس آیا اور کہا، بابا جی رک جائیے۔ شیخ محترم رک گئے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے بچے کو بوسہ دیا، سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے بچے، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور، ہم بچے کھیل رہے ہیں اور مجھے بھوک لگی ہے، میں جلیبی کھانا چاہتا ہوں، لیکن ادھر میری ہاری بھی آ گئی، اگر میں جلیبیاں لینے کے لیے جاتا ہوں تو میری ہاری چلی جائے گی، لہٰذا آپ مجھے جلیبی لا کر دے سکتے ہیں۔ جب یہ بات مریدوں نے سنی تو وہ غصے میں آ گئے کہ جس کہ سارا بغداد آپ کا مرید اور آپ کو بچے کہہ رہے ہیں، کیا آپ خود ہمیں جلیبیاں لا کر دے سکتے ہیں؟ اتنے میں چند مرید
آپ کی طرف بڑھے اور کہا حضور ہم جلیبی والے کے پاس جاتے ہیں اور جلیبیاں لا کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا اشارہ دیتے ہوئے کہا رک جاؤ۔ پھر آپ رحمۃ اللہ نے اس بچے کو کہا جاؤ تم کھیلو، میں تمہارے لیے جلیبی لاتا ہوں۔ دیکھو اس رب کی شان کہ جس کا پورا بغداد مرید تھا اور وہ بہت بڑی شخصیت ایک عام سے بچے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے جلیبیاں لینے کے لیے جا رہا تھا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ایک جلیبی والے کے پاس گئے۔ جلیبی والا کافی مایوس تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے قدم رکھا تو وہ اتنا خوش ہو گیا کہ اپنی دکان میں پھولے سامان آ رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ نے اس سے جلیبیاں خریدی۔ اس نے آپ کے آگے جلیبیاں حاضر کر دیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا اے بزرگ، آخر تم پریشان کیوں ہو؟ تمہیں اس عمر میں بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا حضور جوانی سے بڑھاپے تک یہی کام کر رہا ہوں۔ میں نے زندگی میں بہت سارے کاروبار کیے، لیکن میرے کاروبار میں ہمیشہ تنگ دستی رہی اور میرا کاروبار کوئی بھی نہیں چل سکا۔ ایک دن میں ایک بوڑھے کے پاس گیا اور کہا بابا جی آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ تو بڑی عبادت کرتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت ڈالے۔ وہ بزرگ مجھے کہنے لگا میں تو اللہ کا بہت گناہ گار بندہ ہوں، میں آپ کے لیے کیا دعا کروں گا؟ آپ بغداد میں چلے گئے۔ ناظرین کرام وہاں جا کر اپنا کاروبار کھولیں اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ آپ کے لیے دعا کرے، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی خالی نہیں لاتا۔ یہ سن کر میں وہاں سے چل پڑا، لیکن جب میں بغداد میں پہنچا تو میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، لیکن آپ کہیں نہیں ملے، اور آج آپ کو اپنی دکان پر اچانک دیکھ کر میرے زمین پر پیر نہیں ٹک رہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا تم پریشان نہ ہو، تمہارا کاروبار میں برکت ہوگی۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اس بچے کے پاس گئے، اس کو جلیبیاں دیں۔ وہ بچہ بڑے شوق سے جلیبیاں کھانے لگا۔ اس بوڑھے بزرگ کی جلیبیوں میں کافی ذائقہ تھا، لیکن جب ان جلیبیوں کو حضرت غوث الاعظم کے ہاتھوں نے چھو لیا تو ان میں ذائقہ دگنا ہو گیا اور بچہ بڑی خوشی سے کھانے لگا۔ جب ان جلیبیوں کو دوسرے بچوں نے چکھا تو انہوں نے آپ کو درخواست کی حضور ہمیں بھی جلیبیاں لا کر دیں۔ حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ باری باری جلیبی والے کے پاس گئے اور ہر بچے کے لیے جلیبیاں لا کر دیتے رہے اور وہ بچے بڑے شوق سے کھاتے رہے۔ ناظرین کرام اور اس طرح اس بوڑھے جلیبی والے کی کافی بکری ہو گئی۔ سارے مرید حیران تھے کہ حضور ایک ہی مرتبہ جا سکتے تھے اور ساری جلیبیاں لے کے آ سکتے تھے، لیکن آپ بار بار کیوں جاتے رہے؟ لیکن کسی مرید میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے سوال پوچھ سکے۔ وقت گزرتا رہا، چند دن آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے مرید آپ کے ارد گرد بیٹھے آپ کی عزیز باتیں سن رہے تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ اپنے سر پر جلیبیوں کی ٹوکری اٹھائے داخل ہوا، اور وہ وہی بزرگ تھا جس کی دکان پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جلیبیاں لینے کے لیے گئے تھے۔ غوث الاعظم نے جب اسے دیکھا تو کہا بزرگ تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد اور تم نے جلیبیاں کیوں اٹھائی ہوئی ہیں؟ تو اس نے کہا حضور جب سے آپ نے میرے لیے دعا کی اور آپ میری دکان پر آئے، اللہ نے میرے کاروبار میں برکت ڈال دی ہے۔ پہلے میں سارا دن فارغ بیٹھا رہتا تھا، لیکن اب ہے کہ میرے پاس کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں رہتا۔ یہ سن کر تمام مریدوں کو یہ بات سمجھ میں حضور غوث الاعظم اس دن بار بار اس جلیبی والے کے پاس جلیبیاں خریدنے کے لیے کیوں جاتے رہے۔ ایک دن حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کھلے میدان میں لوگوں کو اسلام کی مزے کی باتیں سنا رہے تھے۔ اتنے میں اچانک بہت تیز رفتار بارش ہونے لگی۔ تمام لوگ بھیگنے لگے اور تمام لوگوں کا دھیان بارش کی طرف بھٹک گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے آسمان کی طرف چہرے کا رخ کیا اور فرمایا اے میرے رب، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ محفل میں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے بلائی ہے تو بے شک آپ بارش کو برسنے دیں، اگر نہیں بلائی تو اب بہتر جانتے ہیں آپ نے اپنا چہرہ مبارک بھی نیچے ہی نہیں کیا تھا کہ پورے بغداد کے اندر بارش رک گئی اور آپ کی کرامت کو دیکھ کر تمام لوگ حیران ہو گئے۔ ناظرین کرام ایک دن ایک بوڑھی عورت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پاس اپنے ایک صحت مند بچے کو چھوڑ گئی اور کہنے لگی حضور یہ آپ کی خدمت کرے گا اور یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ یہ سن کر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے بوڑھی ماں آپ چلی جائیں۔ بوڑھی عورت چلی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور چند دن کے بعد وہ بوڑھی عورت آپ کے دربار میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ وہ بچہ خشک روٹی کے ٹکڑے
پانی کے ساتھ کھا رہا تھا اور وہ کافی کمزور ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اس بوڑھی عورت نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور پیار کرنے لگی اور کہا کہ جب میں اس بچے کو یہاں چھوڑ کر گئی تھی کتنا صحت مند تھا، اور اب ہے کہ کتنا کمزور ہو گیا ہے، روٹی بھی پانی کے ساتھ کھا رہا ہے۔ اور وہ روتی ہوئی اسی وقت حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ کے پاس گئی تو حضور غوث الاعظم ایک بھنی ہوئی مرغی کھا چکے تھے اور اس کی ہڈیاں ایک پلیٹ میں پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، حضور آپ خود تو ایک بھنی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں لیکن میرے بیٹے کو روٹی کے کچھ ٹکڑے پانی کے ساتھ کھلا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اس مرغی کی ہڈیوں کی طرف دیکھا اور کہا، اے مرغی، اس رب کے حکم سے کھڑی ہو جا جو قیامت کے دن جو پوشیدہ ہڈیوں سے انسانوں کو زندہ کرے گا۔ وہ مرغی اسی وقت زندہ ہو گئی اور بولنے لگی۔ تو آپ رحمۃ اللہ فرمانے لگے، بوڑھی اماں، جب آپ کا بیٹا اس مقام پر پہنچ جائے گا تو وہ بھی میری طرح جو چاہے گا کھائے گا، جو چاہے گا پی لے گا۔ سہل بن ابن عبداللہ تستری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی نظر سے عرصے تک قائم رہے۔ لوگ آپ کی تلاش میں نکلے۔ اچانک ایک شخص نے لوگوں کو اطلاع دی کہ میں نے آپ رحمۃ اللہ کو دجلہ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ یہ سن کر اب دجلہ کے لیے دعا پڑھی، یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنا کر دعا مانگتا ہوں کہ تو میرے مریدوں کو اور میرے مریدوں کے مریدوں کو جو میری طرف منسوب ہیں روح قبض نہ کر مگر توبہ پر۔ سہیل بن عبداللہ تستری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر ملائکہ کے ایک بڑے گروہ کو آمین کہتے ہوئے سنا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا ختم کر چکے تو پھر ہم نے یہ ندا سنی تو سب خوش ہو جاؤ، میں نے دعا قبول کر لی ہے۔ شیخ ابو تقی محمد ابن اظہر صرفینی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 1 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہا کہ وہ مجھے رجال الغیب میں سے کسی بزرگ کا زیارت نصیب کر فرمائے۔ اچانک میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضر ہوں اور ایک بزرگ بھی وہاں موجود ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ بزرگ رجال الغیب سے ہیں۔ اس کے بعد میں بیدار ہو گیا۔ بیدار ہونے کے بعد میں نے چاہا کہ حالت بیداری میں ان کی زیارت کروں، چنانچہ میں اسی امید پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی مزار شریف کی زیارت کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ جب میں مزار شریف پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بزرگ وہاں موجود ہیں جن کی میں نے گزشتہ رات خواب میں زیارت کی تھی۔ میں نے چاہا کہ مزار شریف کی زیارت سے جلد فارغ ہو کر اس بزرگ کا قدم بوسی کا شرف حاصل کروں، مگر وہ مجھ سے پہلے فارغ ہو کر واپس چلے گئے۔ میں بھی سب کچھ چھوڑ کر ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ ناظرین کرام، یہاں تک کہ وہ دور دریائے دجلہ کی ساحل پر پہنچ گئے۔ ان کے آتے ہی دریائے دجلہ کے دونوں کناروں اس قدر قریب ہو گئے کہ وہ اپنا ایک قدم اس کنارے پر اور دوسرا اس کنارے پر رکھ کر دجلہ سے پار ہو گئے۔ میں نے انہیں اس وقت قسم دلائی کہ وہ ذرا ٹھہر کر مجھ سے بات کریں، چنانچہ وہ ٹھہر کر میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا منسلک کیا ہے؟ انہوں نے اس کے جواب میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس سے میں سمجھ گیا کہ شاید یہ بزرگ حنفی الملک میں ہیں۔ اس کے بعد میں واپس ہونے لگا تو مجھے خیال ہوا کہ میں اب حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ رحمۃ اللہ سے بھی یہ واقعہ بیان کروں گا۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی میں حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب آپ رحمۃ اللہ کی دولت خانے کے دروازے پر پہنچا تو آپ نے اندر سے ہی پکار کر مجھ سے فرمایا، اے محمد بن اظہر، اس وقت مشرق سے مغرب تک تمام روئے زمین پر ان کے سوا حنفی المسلک ولی اللہ اور کوئی نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ کے خادم ابو ریزیان بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ اثار کے متعلق کچھ بیان فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ رحمۃ اللہ نے اوپر کی طرف نگاہ کی اور پھر خاموش ہو گئے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں تم سے زیادہ نہیں، صرف 100 دینار کے لیے کہتا ہوں، بہت سے لوگ آپ رحمۃ اللہ کے پاس 100 دینار لے کر آئیے۔
اور آپ رحمۃ اللہ نے صرف 1 سے 100 دینار لے کر اور باقی لوگ واپس ہو گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ آپ نے 100 دینار کس واسطے طلب فرمائے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ نے مجھے بلا کر فرمایا تم یہ مقبرہ لے جاؤ، وہاں پر ایک ضعیف العمر شخص ہوگا، اسے یہ 100 دینار دے کر میرے پاس لے آؤ۔ میں حسب حکم مقبرہ شینیا پر پہنچا تو وہاں پر ایک بوڑھا شخص پر بت بجا رہا تھا۔ اس نے سلام علیکم کہہ کر 10 دینار اس کو دے دیے اور وہ یہ دیکھ کر بے ساختہ زور سے چلایا اور بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اب جب وہ ہوش میں آیا تو میں نے اسے کہا کہ حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ شخص بربط اپنے کندھے پر جب حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ خدمت میں پہنچے تو آپ نے اسے اپنے نزدیک ممبر پر بلوا کر فرمایا تم اپنا قصہ تفصیل سے بیان کرو۔ اس نے کہا حضور میں اپنی کمسنی میں بہت عمدہ گانا بجاتا تھا، لوگ بھی کمال کے اشتہار سے میرے گانے کو سنا کرتے تھے۔ میں جب بڑا ہو گیا تو لوگوں کا میری طرف اتفاق بہت کم ہو گیا، اس لیے میں اپنے دل میں عہد کر کے شہر سے باہر نکل گیا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں مریدوں کے سوا اور کسی کو اپنا گانا نہیں سناؤں گا۔ میں قبرستانوں میں پھرتا رہا۔ اچانک ایک دن ایک قبر میں سے ایک شخص نے میرا سر نکال کر مجھ سے کہا تم مردوں کو اپنا گانا کہاں تک سناؤ گے؟ اب تم خدا کے ہو جاؤ اور اسے اپنا گانا سناؤ۔ اس کے بعد مجھے کچھ نیند سی آ گئی اور میں پھر نے اٹھ کر کھڑا ہوا، یہی اشعار پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں آپ کے خادم نے آ کر مجھے دینار دے دیے۔ اب میں گانے بجانے میں تائب ہو کر خدا کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھر اس شخص نے اپنا سارا ساز توڑ ڈالا اور گانے بجانے سے تائب ہو گیا۔ اس تائب ہونے پر باقی 4 آدمیوں نے بھی جن کے دینار حضور غوث الاعظم نے واپس کر دیے تھے اپنے اپنے 100 دینار اسی کو دے دیے۔ یہ واقعہ دیکھ کر 5 لوگ مزید توبہ تائید میں ہو گئے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔